اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ایک شاعر ایسا سوال پوچھتا ہے جو سیاست دانوں سے نہیں، تاریخ سے جواب مانگتا ہے۔ تقریباً 1 صدی پہلے علامہ اقبال نے ایک سوال اٹھایا تھا: تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ آج جب مشرق وسطیٰ ایک نئی جنگ، نئے توازن اور نئے سوالات کے بیچ کھڑا ہے، تو شاید ہمیں پہلی بار سنجیدگی سے پوچھنا چاہیے، کیا اقبال کا یہ سوال اب تاریخ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ یہ شعر صرف شاعری نہیں، یہ ایک سوال ہے، بلکہ نقشہ امکان کہیے، ایک سیاسی تخیل کہیے۔ اقبال نے یہ کیوں کہا؟ جنیوا اس زمانے میں صرف ایک شہر نہیں تھا، وہ عالمی مشاورت کا استعارہ تھا، لیگ آف نیشنز کا مرکز، سفارت کا مقام، بین الاقوامی فیصلوں کی میز، ایک ایسی جگہ جہاں طاقت صرف بندوق سے نہیں، مذاکرات سے بھی اپنا روپ لیتی تھی۔ اقبال دراصل پوچھ رہے تھے، کیا مشرق کے پاس بھی کوئی ایسا مرکز ہو سکتا ہے جہاں سے اپنی تاریخ، اپنی سیاست اور اپنی عالمی حیثیت کے بارے میں ایک نیا تصور پیدا ہو؟ اور پھر انہوں نے ایک نام لیا: تہران۔ قاہرہ نہیں، استنبول نہیں، بغداد بھی نہیں۔ یہ انتخاب اتفاقی نہیں تھا۔ ایران مسلم دنیا کی ان چند بڑی ریاستوں میں سے تھا جو براہ راست یورپی استعمار کی کالونی نہیں بنا تھا۔ اس کی ریاستی شناخت میں ایک تاریخی تسلسل تھا، ایک تہذیبی حافظہ تھا اور ایک داخلی مرکزیت تھی۔ شاید اقبال نے محسوس کیا تھا کہ اگر مشرق میں کبھی کوئی آزاد سیاسی مرکز ابھرے گا تو وہ کسی ایسی جگہ سے ابھرے گا جس نے اپنی تاریخ کو مکمل طور پر دوسروں کے حوالے نہ کیا ہو۔ مگر اب سوال یہ ہے، تقریباً 1 صدی بعد، کیا ہم واقعی اس سوال کے قریب پہنچ رہے ہیں؟ یہاں سے ہمیں شاعری سے نکل کر تاریخ میں داخل ہونا ہوگا۔ 1979 میں 1979 میں ایران کا انقلاب آیا۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا نقشہ ہمیشہ کے لیے فروزن نہیں ہو گیا ہے، منجمد نہیں ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، خلیجی بادشاہتوں کے لیے، واشنگٹن کے لیے، اور اس پورے سیکورٹی ڈھانچے کے لیے جو خطے کو قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایران عراق جنگ ہوئی، 8 برس کی خونریز جنگ۔ مسلم دنیا کے بڑے حصے نے کھل کر یا خاموشی سے صدام حسین کی پشت پناہی کی۔ لیکن اس وقت اصل ہدف صرف ایران نہیں تھا، اصل ہدف وہ امکان تھا جو انقلاب ایران نے پیدا کر دیا تھا۔ پھر 1991 کی خلیجی جنگ آئی، جس جنگ کا میں بہت قریب سے مشاہد رہا، اور اسی کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک نیا باب کھلا۔ امریکی فوجی اڈے مستقل ہو گئے، خلیجی بادشاہتیں ایک نئے سیکیورٹی بندوبست میں بندھ گئیں، اور اسرائیل کی اسٹریٹجک برتری اس بندوبست کا خاموش مگر مرکزی ستون بن گئی۔ اس پورے نظام کو ماہرین کہتے ہیں امریکن سیکیورٹی آرکیٹیکچر آف دا گلف، یعنی خلیج کا وہ سیکیورٹی آرڈر جس کی بنیاد رکھی گئی امریکی فوجی برتری پر، خلیجی ریاستوں کی مالیاتی طاقت پر، اور اسرائیل کے محفوظ اسٹریٹجک مقام پر۔ بعد میں ابراہم اکارڈ نے اسی نظام کو ایک نئے سفارتی جواز کے ساتھ آگے بڑھایا۔ یوں محسوس ہونے لگا کہ اب خطے کا مستقبل مزاحمت سے نہیں بلکہ نارملائزیشن سے لکھا جائے گا، مصالحت سے لکھا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ پورا سیکیورٹی نظام واقعی عرب ریاستوں کی حفاظت کے لیے تھا تو پھر
حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران جو ابھی جاری ہے، اتنے بنیادی سوالات کیوں کھڑے ہو گئے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جس نظام کو اپنی سلامتی سمجھتے رہے وہ دراصل کسی اور کی سلامتی کے لیے بنایا گیا تھا؟ یہاں ایک لمحہ آیا جب خطے کے بہت سے لوگوں نے پہلی بار واضح طور پر محسوس کیا کہ خلیج میں موجود امریکی اڈے صرف عرب ریاستوں کی حفاظت کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے صرف حصے نہیں تھے، وہ ایک بڑے اسٹریٹجک بندوبست کا حصہ تھے جس میں اسرائیل کی سلامتی مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ یہ صرف ایک فوجی حقیقت نہیں تھی، یہ ایک مومنٹ آف ریویلیشن تھا، یہ ایک لمحہ انکشاف تھا، لمحہ ادراک تھا، ایک ایسا لمحہ جس میں پہلی بار سنجیدگی سے یہ سوال اٹھا کہ کیا وہ سیکیورٹی نظام جسے عرب ریاستیں اپنی بقا کا ضامن سمجھتی تھیں واقعی ان کی بقا کے لیے تھا، یا وہ ایک وسیع تر جیو پولیٹیکل ڈھانچے کا حصہ تھا جس کی اصل ترجیحات کہیں اور طے ہوتی تھیں۔ یہاں سوال صرف امریکہ کا نہیں، سوال ایک پورے ماڈل کا ہے۔ سیموئل ہنٹنگٹن نے سرد جنگ کے بعد تہذیبی سیاست کی بات کی تھی۔ ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ عالمی نظم طاقت کے توازن سے پیدا ہوتا ہے، اور جان میرشائمر جیسے مفکرین نے دکھایا کہ بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنے مفادات کے مطابق سیاسی نظام بناتی ہیں۔ اگر اس زاویے سے دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کوئی حادثہ نہیں تھی، وہ ایک جیو پولیٹیکل ڈیزائن تھا۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ پوچھتے رہے ہیں ایران کیا چاہتا ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کیا مشرق وسطیٰ اپنی سلامتی خود طے کرنے کے لیے تیار ہے، یا ہم ہمیشہ بیرونی طاقتوں کے سیکیورٹی نظام میں زندہ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایران کا یہ کہنا کہ خلیج سے امریکی فوجی اڈے ختم ہونے چاہیے محض جذباتی مزاحمت نہیں تھا، یہ ایک آلٹرنیٹو ریجنل آرڈر کا دعویٰ تھا۔ یہاں سے سوال اور گہرا ہو جاتا ہے، کیا ایران صرف مزاحمت کر رہا تھا یا وہ ایک متبادل سیاسی تصور پیش کر رہا تھا؟ یہ سوال ہمیں اسلامی سیاسی فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات یعنی مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ اور قرآن ایک جگہ اور کہتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، امت ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافات نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات کے باوجود ایک ہائر یونٹی ممکن ہے۔ ابن خلدون نے اسی حقیقت کو عصبیت کے تصور سے بیان کیا۔ ریاستیں صرف قوت سے قائم نہیں ہوتی، وہ قائم ہوتی ہیں مشترک شعور سے، مشترک مفاد سے اور مشترک ارادے سے۔ جب یہ عصبیت ٹوٹتی ہے تو سلطنتیں بکھر جاتی ہیں، اور جب نئی عصبیت پیدا ہوتی ہے تو نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اور شاید تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، قومیں اس وقت بدلتی ہیں جب وہ خوف سے نہیں، اپنے امکان سے فیصلہ کرنا شروع کرتی ہیں۔ اور شاید مشرق وسطیٰ آج اسی سوال کے دہانے پر کھڑا ہے، کیا ایک نئی عصبیت پیدا ہو سکتی ہے؟ مسلم دنیا کی سب سے بڑی کمزوری یہی رہی ہے، اس کی عصبیت ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر، اور یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے، اور کبھی کبھی تاریخ میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دشمنوں کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ دشمن رہیں گے یا تاریخ بدل دیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، اگر کل صبح ریاض اور تہران
واقعی ایک سنجیدہ سیاسی مکالمہ شروع کر دیں تو مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل سکتی ہے، اور شاید دنیا کی سیاست بھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے، کیونکہ دنیا کی معیشت کا بنیادی ستون اب بھی انرجی ہے، اور انرجی کے بڑے ذخائر اسی خطے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے پاس صرف جغرافیہ نہیں، لیوریج بھی ہے۔ اگر خطے کے ممالک اپنی سلامتی کا بندوبست خود کرنے لگیں تو وہ دولت جو دہائیوں سے بیرونی سیکیورٹی نظام کو چلانے میں لگتی رہی، وہی دولت مشرق کے اندر گردش کر سکتی ہے۔ وہ نئی معیشت، نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی اور نیا تہذیبی اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اقبال کا شعر ایک نئے معنی کے ساتھ واپس آتا ہے۔ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور اصل سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کیا مسلم دنیا اس امکان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کے لیے تیار ہے؟